جب نگاہیں جھکا کر اپنے ہاتھ باندھ کر اس ذات کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ ذات مایوس کرنے والی نہیں. تو فرمایا تمہارے ان کانوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. بولو تو صحیح نا. یہ علاج ہے، علاج. یہ آپ کا ٹیسٹ کر رہا ہوں. ہاتھ باندھو، نگاہیں سجدے والی جگہ پہ لے جاؤ. اب پڑھو غور سے. کیا پڑھ رہا ہوں؟ اگر میں سورہ فاتحہ غور سے پڑھوں اور اس کا اہتمام کر کے پڑھوں اور کہوں یا اللہ تو ہی جہنم کو پالنے والا ہے، تو ہی رحمان الرحیم ہے، تو ہی مالک یوم الدین ہے، میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے عبادت میں مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے. اب وضو بھی درست تھا، میرا کھڑا ہونا بھی درست تھا اور میری نگاہیں سجدے والی جگہ پہ تھی اور میں کھڑے ہو کر ساری کائنات کے پروردگار سے اس کی تعریف کرنے کے بعد راستہ مانگ رہا ہوں تو پھر یقین پورا ہونا چاہیے نا کہ وہ دینے والا مجھے سیدھا راستہ ضرور دے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں کیا ہے. پھر آگے آیات پڑھی جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے تو قاری قرآن جب نماز میں تلاوت کرتا تھا تو وہ جہنم کی آیات اگر تلاوت کرتے تھے تو عمر جیسا آدمی آنسو بہاتے تھے، رو رہے ہیں. اور جب آیات جنت کی پڑھی جاتی تھی وہ مسکرا رہے ہوتے تھے. کسی نے پوچھ لیا کہ عمر یہ کیا ہے تو فرمایا جب جہنم کی آیات پڑھی جاتی ہے میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں اور جب جنت کی آتی ہے تو رب کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے، میرا چہرہ مسکرا دیتا. جب یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اہتمام ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں. ہم نماز کے لیے آئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کیا پڑھا ہے اور رکوع میں ہو آدمی کہا رکوع میں، اور رکوع میں سر کا نگاہیں کہاں؟ سجدے والی جگہ اور پورے اہتمام سے کمر ایسے ہو اور یہ کہہ رہا ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پاک ہے تو ذات، سب سے جو بڑی ذات ہے. تو وہ رکوع میں جب کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر رحمان رحیم پروردگار کا کرم اس میں کتنا ہوتا ہے. سمی اللہ لمن حامدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر. یہ سب اس کی ثنائیں ہیں، یہ سب اس کی تعریفیں ہیں، یہ سب اس کی حمدیں ہیں، یہ سب اس کی شانیں ہیں، یہ سب اس کا مقام ہے، یہ اس کی آبرو اور عزت اس کے لائق ہے. جو ہم بیان کرتے ہیں لیکن ہم کر جاتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. جو یاد رکھو جس دن تم سمجھ کر یہ کرو گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی بغیر سمجھے تمہیں واپس نہیں بھیجے گا. اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرو، خضوع پیدا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں. رکوع میں جا رہا ہوں، میرے پاؤں کہاں ہونا چاہیے، میرے ہاتھ گھٹنوں پہ ہوں تو کیسے پکڑے ہوئے ہونے چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے. میری کمر سیدھی ہو. جو ایسے سجدے میں رکوع میں کرتا ہے اور اپنی کمر کو درست کرتا ہے اس کی اس جگہ پہ اور کمر پہ کبھی درد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ان کے دے پٹھے نے جڑے نہیں دکھتے. کوئی ہے کو بغیر پٹھے والا کو پٹھا ہی ہوئے جڑا ہن جمیا تو درد نہ ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ ذرا چلے باقی تو سارے پٹھے ہی ہوئے نہیں. ذرا چلے بول لو نا. حضرات محترم یہ اہتمام کریں. رب نے رمضان ہمیں دیا، یہ محبت کے پہلو آئے. ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں. یہ شکر ہے اس ذات کا کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. چلو چاہے 10 دن ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ تو ضرور ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور کرنے والا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس جتنی نماز پڑھنی ہے کوشش کرنی ہے، اسے پڑھنا ہے اور سوچ کے پڑھنا ہے، فکر سے پڑھنا ہے اور کہنا ہے ذرا دیکھنا ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. بس اتنا ہی تصور کر لیں کہ میں اللہ اکبر کہہ کے کس کے سامنے کھڑا ہوں، کس کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے، کس کے سامنے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں. نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں اور ہاتھ باندھا ہوا ہے. وہ ساتھ کون
بات مایوس کرنے والی نہیں، وہ کہے گی تیرا سر جھکا ہوا ہے میرے سامنے، یہ قبول ہے، اب کسی اور کے سامنے یہ جھکے گا نہیں۔